الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر دم ذکر یار میں رہنا نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر دم ذکر یار میں رہنا چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا دل بینا بھی کر تو خدا سے طلب دل بینا بھی کر تو خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی باحیا با پردہ میری ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، جس انسان نے اپنے آپ کو بنا لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، وہ فلاح کو پہنچا، وہ کامیاب ہوا۔ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، گناہوں والی زندگی میں پڑا رہا، وہ شخص نامراد ہوا، ناکام ہوا۔ جو حضرات اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں، اسے اپنا خاص بندہ بناتے ہیں۔ جو انسان گناہوں کی زندگی میں پڑا رہے، اپنا تزکیہ نہ کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا رہے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے زندگی گزار لے، تزکیہ اس کا ضروری ہے۔ یہ اپنا تزکیہ اگر دنیا میں نہیں کرواتا تو پھر مرنے کے بعد اس کا تزکیہ ضرور ہوگا۔ اگر یہ ایمان والا ہے، اس کا تزکیہ ہوگا قبر میں، اس کا تزکیہ ہوگا حشر میں، اور پھر اس کا تزکیہ ہوگا جہنم میں۔ اگر اللہ جل شانہ اسے معاف فرما دیں تو معافی اس کے لیے تزکیہ بن جائے گی، یہ پاک ہو جائے گا، یہ صاف ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے اس کو معاف نہ کیا اور اس کی زندگی گناہوں والی زندگی ہے تو اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اس کا تزکیہ ہوگا، اس لیے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت میں ناپاک لوگ نہیں جا سکتے۔ جس کا تزکیہ نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جیسے یہاں ہم کسی ملک جاتے ہیں تو اس سے پہلے ویزا بنواتے ہیں، کسی ملک کا ویزا لگواتے ہیں تو ان کے ملک میں جانے کے لیے میڈیکل رپورٹ اس کی کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر میڈیکل رپورٹ اس کی کلیئر نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اسے ہیپاٹائٹس ہے، اسے پیلیا ہے، اسے کالا پیلیا ہے،
یا اسے ٹی بی ہے یا کوئی اور بڑا مرض ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنا علاج کرو، یعنی اپنے آپ کو صاف کرو، ستھرا کرو، اس کے بعد ہمارے ملک میں آنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک بڑا صاف اور ستھرا ہے۔ تم دوسرے ملک سے آؤ گے، ان بیماریوں کے ساتھ آؤ گے تو وہ بیماریاں ہمارے ملک کے اندر پھیل جائیں گی۔ ہمارا ملک تو صاف ستھرا ہے، اپنے آپ کو پہلے صاف کرو، اپنا تزکیہ کرو، اپنا علاج کرواؤ، علاج کے بعد پھر میڈیکل کرواؤ، میڈیکل کلیئر ہے تو پھر ہمارے ملک آؤ، ورنہ ہمارے ملک میں ناپاک لوگوں کی، بیمار لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب کسی ملک میں کسی بیمار کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت میں ناپاک لوگ کیسے جا سکتے ہیں؟ جب ہم اپنا تزکیہ کروائیں گے، اور تزکیہ کرنے کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ دو چیزیں بڑی معین اور مددگار ہیں، ایک کثرت ذکر اللہ اور دوسری چیز صحبت اہل اللہ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جب انسان کثرت ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ والوں سے تعلق بناتا ہے، اللہ والوں سے نتھی ہوتا ہے، اچھی مجالس اختیار کرتا ہے، صحبت صالح اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، اس کا تصفیہ قلب بھی ہوتا ہے، اور اسے تقوی بھی حاصل ہوتا ہے، جو اللہ جل شانہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو، سچوں کے ساتھ نتی ہو جاؤ، اپنی زندگی اللہ والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ لو۔ مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر صادقین سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں، مشائخ صوفیہ جو انسان کا تصفیہ کرتے ہیں، مشائخ اعظام جو انسان کا تصفیہ کرتے ہیں، انسان کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کے کردار پر محنت کرتے ہیں، اسے انسان بناتے ہیں، اسے انسان بناتے ہیں۔ کوئی کہے کہ بھائی میں تو انسان ہوں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، وہ کیسے انسان بناتے ہیں؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی جب بیت ہونے کے لیے آتا، حضرت فرماتے جس نے قطب غوث ابدال اخیار بننا ہے، یہ مراتب حاصل کرنے، وہ کسی اور پیر کے پاس جائے، جس نے انسان بننا ہے وہ میرے پاس آئے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ انسان تب انسان ہے، حقیقت میں انسان ہے کہ جب وہ اللہ کو مناتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے، نیک لوگوں کے راستے پہ چلتا ہے، اچھے لوگوں کے راستے پر چلتا ہے، تو یہ حقیقت میں انسان ہے۔ اور جس کی زندگی گناہوں والی زندگی ہے، اسے تو اللہ نے بھی فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانور ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ آگے فرمایا بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان انسان بن جائے تو وہ انسان بنے گا، حقیقی انسان وہ ہوگا کہ جو اپنا تزکیہ کرے اور اپنے نفس کو پاک کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنی نگاہ کے اندر پاکیزگی پیدا کرے، اپنے خیالات کو پاک کرے، کسی کی ماں بہن بیٹی کے لیے دل میں جگہ نہ رکھے، کسی نامحرم کو تکنے کے لیے، دیکھنے کے لیے روڈوں چوراہوں پہ نہ کھڑا ہو، اور شکاری کتے کی طرح شکار کے لیے نہ کھڑا رہے، اپنا دل بھی پاک کرے، اپنی نگاہ بھی پاک کرے، اپنی سوچ بھی پاک کرے، اپنے من کو بھی بنائے، اپنے من کے اندر جھانکے کہ ظاہری طور پہ تو انسانوں کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیری زندگی تو جانوروں سے، چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو زندگی کو بدل، اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لا، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا، گناہوں والی گندی زندگی کو چھوڑ،
اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگ، نیک لوگوں کی مجالس اختیار کر، اللہ والوں سے اپنا تعلق بنا۔ جب تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ جل شانہ تیری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے اور تجھے پاک اور صاف بھی فرما دیں گے۔ فرمایا کہ جب انسان پاک بننے کے لیے کوشش کرتا ہے، جب انسان نیک لوگوں کی طرف چلتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش میں لگتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اس کو تھپکی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مدرسے میں، اسکول میں کوئی بچہ اگر اچھے نمبر لے لے تو پھر استاد بھی اس کو حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جی اس کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے۔ جب رزلٹ آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے استاد کہتے ہیں یہ فلاں بچہ، اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے، اس کی پہلی پوزیشن آئی ہے، یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، یہ دوسرا طالب علم، یہ دوسرا شاگرد دوسری پوزیشن پر ہے اور یہ تیسرے نمبر پر ہے، یہ تیسری پوزیشن حاصل کر کے کامیاب ہوا ہے۔ استاد سب کے سامنے اسے شاباش دیتے ہیں، اسے تھپکی دیتے ہیں، بیٹا تو نے بڑا اچھا کام کیا، تو کامیاب ہوا، مزید محنت کر کے اور بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ کسی امتحان میں یہ اعلیٰ نمبر لیتا ہے اور پھر جب یہ گھر جاتا ہے، گھر پہ پہنچ کے اپنی اماں سے کہتا ہے یا اپنے ابا سے کہتا ہے، اپنے ماموں سے کہتا ہے، اپنے چاچو سے کہتا ہے، اپنے نانا سے کہتا ہے یا اپنے دادا سے کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تم کامیاب کیسے ہوئے؟ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، میں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور رزلٹ جب اناؤنس ہو رہا تھا اسکول کے اندر، مدرسے میں جب ہمارا نتیجہ بیان کیا جا رہا تھا، استاد محترم نے سب کے سامنے مجھے کھڑا کیا اور مجھ سے کہا بیٹا تو بہت اچھا بچہ ہے، تو کامیاب ہوا، اور بھی محنت کر، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ اور استاد محترم نے مجھے یہ ٹرافی دی ہے، مجھے کہا بیٹا یہ تیرا انعام ہے۔ ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ جل شانہ بھی اپنے بندے کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کے استاد ہیں۔ ان کی زندگی پہلے کی بڑی گندی زندگی، بڑی عجیب زندگی، لڑکیوں کے پیچھے، ایک بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، ان کے ابا بڑے مالدار تھے، پیسہ بہت تھا، تو یہ پیسے سے لڑکی کی راتیں خریدی، چونکہ پیسہ بہت ہے بسا اوقات یہ پیسہ نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہر کسی کے پاس یہ پیسہ کامیاب نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ آئے تو پیسے کے ذریعے سے وہ گناہ اور گناہ کے اسباب خریدتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے ابا بڑے مالدار تھے، ان کے پاس پیسہ بہت تھا، اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور لڑکیوں کی راتیں خرید رہے ہیں۔ ایک رات ایک لڑکی کا وقت لیا، اس کی رات خریدی، اس سے پیسے متعین ہوئے، اس سے جگہ متعین ہوئی کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پر اور فلاں جگہ پر تو نے آنا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ساری رات انتظار کر رہے ہیں، انتظار میں رہے، وہ لڑکی آئے گی میں اپنی ضرورت پوری کروں گا، انتظار کرتے رہے۔ ایک گھنٹہ گزرا انتظار میں، دوسرا گھنٹہ گزرا انتظار میں، تیسرا گھنٹہ، ساری رات گزر گئی۔ عبداللہ ابن مبارک کی جب ساری رات اس طرح اس گندی سوچ میں گزری، لڑکی کے انتظار میں گزری، انتظار کرتے کرتے دل پہ ایک چوٹ لگی، دل کے اندر سے آواز آئی، عبداللہ ابن مبارک اگر رات کو جاگ کر اپنے رب کو یاد کرتا، اپنے رب کا انتظار کرتا، تجھے رب ضرور مل جاتا۔ اگر تو اپنے رب کا انتظار کرتا، اپنے اللہ کا انتظار کرتا تو تجھے تیرا اللہ ضرور مل جاتا۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کے بعد پھر اپنے قدموں کو پلٹتے ہیں اور پھر نیک لوگوں کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی مدرسے کی طرف گئے، علم حاصل کرنے کے لیے گئے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کر کے یہ جا رہے ہیں۔ راستے
میں چلتے ہوئے ایک بڑے میاں ساتھ ہو گئے اور یہ ساتھ سفر کر رہے ہیں. دوپہر کا وقت ہوا. سفر کے دوران جب دوپہر کا وقت ہوا, دھوپ کا وقت ہوا, سورج سر پہ ہے, یہ جا رہے ہیں. جاتے ہوئے اچانک دیکھا کہ بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. ایک بادل آیا, ان پر سایہ کیا ہوا. بڑے میاں سمجھے ہوں گے شاید میری سفید داڑھی ہے, اللہ نے مجھ سے حیا کر کے, سفید داڑھی سے حیا کر کے ہم پہ یہ سایہ کیا ہوا ہے. یہ چلتے رہے, باتیں کرتے رہے. لیکن جب آگے گئے ایک دوراہے پہ عبداللہ ابن مبارک نے یوں دائیں طرف جانا ہے اور دوسرے بابا جی نے بائیں طرف جانا ہے. اس دوراہے پر ان کا راستہ تبدیل ہو رہا ہے. عبداللہ ابن مبارک جب یوں دائیں طرف نکلے, یہ بابا جی بائیں طرف نکلے. دیکھا بابا نے کے اوپر تو بادل نہیں ہے, دھوپ پھر آ گئی. سمجھ گئے کہ یہ جو نوجوان میرے ساتھ تھا یہ کوئی بڑا اللہ والا ہے, بڑا نیک آدمی ہے, کوئی اچھا انسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس پر بادل کے ذریعے سے سایہ کیا ہے, دھوپ سے اس کی حفاظت کی ہے, گرمی سے اس کی حفاظت کی ہے. قدموں کو پلٹا, اس نوجوان کی طرف چلے, دوڑتے ہوئے اس نوجوان کے پاس پہنچے. اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا, عبداللہ ابن مبارک کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا بڑے نیک آدمی لگتے ہو, بتاؤ کیا کام کرتے ہو, کیا کام کرتے ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بابا میں تو بڑا گندا انسان ہوں, میری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے, میری زندگی تو گندگیوں میں گزری ہے, مجھ سے نہ پوچھو, میں بڑا گندا انسان ہوں. اس نے کہا وجہ نہیں بتاؤ گے جانے نہیں دوں گا. عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ رات کو اس طرح میں نے لڑکی کا انتظار کیا, وہ نہیں آئی, میرے دل پہ چوٹ لگی. رات تو اگر اللہ کے لیے جاگ کر گزارتا تجھے اللہ مل جاتا. میں سچی توبہ کر کے اللہ والوں کی طرف جا رہا ہوں, نیک لوگوں کی طرف جا رہا ہوں, مدرسے کی طرف جا رہا ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اللہ جل شانہ نے دنیا کی گرمی سے, دنیا کی شدت سے, دنیا کی حدت سے, دنیا کی دھوپ سے میری حفاظت کی ہے. اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کل جہنم کی گرمی سے اللہ میری حفاظت ضرور فرمائے گا. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے بندے کی بڑی قدر کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, اس کو تھپکی دیتے ہیں. حضرت سلمان بن یسار رحمہ اللہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کپڑے کے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے. ان کے متعلق لکھا ہے کہ بہت بڑے اللہ والے سفر حج پہ روانہ ہوئے, حج کے سفر پہ روانہ ہوئے, حج کے لیے جا رہے تھے. جاتے ہوئے آپ حضرات کو پتہ ہے پہلے تو یہ جہاز قسم کا سسٹم تو نہیں تھا, جہازوں کا سسٹم تو نہیں تھا, یہ بڑے ہائی فائی سسٹم تو نہیں ہوا کرتے تھے. لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں, اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں, یا کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں. تو یہ سفر کر رہے تھے, سفر کرتے ہوئے کہیں کسی مقام پہ رکے آرام کرنے کے لیے, آرام کریں گے پھر آگے سفر جاری رکھیں گے. ایک عورت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. یہ بڑے خوبصورت تھے, خوبصورت بھی تھے اور چہرے پہ انوارات بھی تھے. اردو میں کہتے ہیں سونے پر سہاگا, اور عربی میں کہتے ہیں نور علی نور, نور کے اوپر نور, یعنی خوبصورتی اور پھر خوبصورتی ڈبل ہو جائے, نور علی نور, سونے پر سہاگا. یہ خوبصورت بھی بہت تھے اور ان کے چہرے پہ انوارات بھی بڑے تھے. ایک لڑکی دیکھتے ہوئے آئی اور جب یہ آرام کے لیے لیٹے تو قریب آئی, اس نے سلمان بن یسار کو جگایا. ان کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر وہ گھبرا گئے, دیکھ کر گھبرا گئے. وہ کہنے لگی میری ضرورت پوری کرو, اگر میری ضرورت پوری نہیں کرو گے میں شور مچاؤں گی, لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. وہ اتنا پریشان ہوئے, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور رونے لگے. روتے روتے اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بننے لگی. وہ عورت گھبرا کے اٹھی, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, وہاں سے نکل گئی. اور پھر سلمان بن یسار کی آنکھ لگ گئی, یہ سو گئے. تو خواب کے اندر یوسف علیہ السلام آئے. چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ زلیخا نے برائی کرنے کی کوشش کی تھی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اس برائی سے محفوظ کیا تھا. یوسف علیہ السلام خواب میں آئے اور خواب میں آ کر حضرت سلمان بن یسار سے پکار کر کہنے لگے سلمان ایک ولی ہو کر تو نے نبی والا کام کر دکھایا, ولی ہو کر تو نے نبی والا کام کر دکھایا.
اس لیے میں بھی سچی توبہ کروں، آپ حضرات بھی سچی توبہ کریں، کسی کی ماں بہن بیٹی اس کے خیالات ہمارے دل کے اندر نہ ہوں، کسی نامحرم کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہ شکاری کتے کی طرح نہ انتظار میں ہو کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھیں گے۔ اپنی نگاہ کے اندر پاکیزگی پیدا کریں، اپنی آنکھ کے اندر حیا پیدا کریں۔ میں کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھوں گا، کل کوئی میری ماں بہن بیٹی کو دیکھے گا، اگر میں اپنی نگاہ سے دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو بچا کے رکھوں گا، اگر میں کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھوں گا، کل اللہ میری ماں بہن بیٹی کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے میرا دل بھی صاف ہو، میری نگاہ بھی صاف ہو، میری سوچ بھی صاف ہو کہ میرے ذریعے سے کسی کی عزت خراب نہ ہو۔ اپنے اندر پاکیزگی لائیں، اپنا تزکیہ کریں۔ جب ہم تزکیے کی طرف بڑھیں گے اللہ جل شانہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے اللہ والے، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے کرتے تھے، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے بندہ طالب علم ہو، طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ نمازی ہے، نمازی بچہ ہے یا نمازی جوان ہے اور طالب علم ہے، دن بھر وہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث رسول اللہ پڑھتا ہے۔ ایک تو وہ انوارات ہیں، وہ روزانہ وضو کرتا ہے، چہرہ صاف بھی ہے اور پاک بھی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، احادیث مبارکہ پڑھتا ہے، اس کے اندر کے انوارات اس کے چہرے پہ نظر آتے ہیں، اس کا چہرہ چھلکتا ہے، اس کا چہرہ چمکتا ہے۔ ان کے شاگرد ایک طالب علم سفر میں جاتے، صبح سویرے طالب علم مدرسے جاتے ہیں، اپنے مدرسے روانہ ہوتے، روزانہ ایک عورت دیکھتی تھی، اتنا خوبصورت جوان ہمارا آپس میں تعلق بن جائے، دوستی بن جائے، وہ سوچتی رہتی تھی۔ اس کے ذہن کے اندر ایک تدبیر آئی، اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ جو لڑکا آتا ہے اس سے کہنا کہ ہمارے اس گھر کے اندر کوئی مریض ہے، جاتے ہوئے آپ دم کر کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ طالب علم جب آیا، یہاں سے گزرنے لگا، وہ خادمہ، وہ اماں آگے بڑھی، کہنے لگی کہ تم بڑے نیک آدمی نظر آتے ہو، ہمارے اس گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی خاتون مریضہ ہے، بیمار ہے، نیک آدمی نظر آتے ہو، جاتے ہوئے دم کر کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا اماں میرے مدرسے کا وقت ہوتا ہے، میں مدرسے جاتا ہوں، میرے مدرسے کی تاخیر ہو جائے گی، میں مدرسے سے لیٹ ہو جاؤں گا، مہربانی کر لو، کسی دوسرے وقت میں دم ڈال لوں گا، اب مجھے جانے دو۔ وہ اماں کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مریض کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، طالب علم ہے، سادہ آدمی ہے، خود نیک ہے، دوسروں کو بھی نیک سمجھتا ہے، خود اچھا ہے، دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے، اس کا اپنا اندر پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک سمجھتا ہے۔ طالب علم نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے یہ طالب علم، اس عورت نے باہر سے کنڈی لگا لی۔ جب یہ اندر گئے کہ مریض اندر کمرے میں ہے، اس کمرے میں جب پہنچا، وہ طالب علم جب اس کمرے کے اندر پہنچا تو وہ خاتون سامنے بن سنور کے بیٹھی ہوئی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اتنا عرصہ تمہارا انتظار کیا، آؤ اور آج میری ضرورت پوری کرو۔ طالب علم پریشان، کانپنے لگا، دل ہی دل میں رونے لگا، یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، پریشان ہو رہا ہے، یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے اور آپ کو اگر کبھی پریشانی ہو تو ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہم مشکل میں پھنس گئے، مشکل سے اللہ ہمیں نکالے گا، اللہ نکال سکتا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ طالب علم دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور طالب علم کہنے لگا یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا، یا اللہ آج تک میں نے بدکاری نہیں کی، یا اللہ آج تک میں نے کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، یا اللہ آج تک میں نے زناکاری نہیں کی، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ۔ اللہ نے دل کے اندر ایک تدبیر ڈالی۔ اس طالب علم نے کہا مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، مجھے واش روم جانا ہے، مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے کہا یہ ساتھ میں اٹیچ واش روم ہے، یہاں چلے جاؤ۔ طالب علم جب اندر گیا اس نے وہیں قضاء حاجت کی، اور جو قضاء حاجت نیچے پڑی ہوئی تھی وہ اٹھائی، گندگی اٹھائی، اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دی، پورے جسم پہ گندگی لگائی، جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ طالب علم جب اندر آیا، اس عورت نے دیکھا کہ اس کے جسم پہ تو پاخانہ لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا چل نکل یہاں سے گندے
انسان، میں تجھے اتنا اچھا سمجھتی تھی، اتنا خوبصورت انسان، اور تو اتنا گندا آدمی ہے، نکل یہاں سے میرے گھر سے۔ وہ طالب علم نکلا، دوڑتا ہوا اپنے مدرسے پہنچا، مدرسے پہنچ کے غسل خانے میں غسل کیا، اپنے کپڑوں کو دھویا، دھو کر وہ گیلے کپڑے پہنے۔ مدرسے کی تاخیر تو آلریڈی ہو چکی تھی۔ پھر جب کلاس میں گیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ حدیث مبارکہ پڑھا رہے تھے۔ یہ طالب علم جب اندر آیا، اندر آ کر پیچھے بیٹھ گیا، انہوں نے یوں کتاب پڑھاتے ہوئے یوں کتاب بند کی اور پوچھا کہ اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے؟ اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے؟ جواب نہیں ملا۔ پھر پوچھا کون اتنی تیز اتنی پیاری خوشبو لگا کر آیا ہے؟ پھر جواب نہ دارد۔ پھر تیسرے بعد استاد نے پوچھا کہ اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے، تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ طالب علم نے کہا استاد جی یہ تاخیر سے آیا ہے، ابھی آیا ہے، اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ وہ صاحب نظر انسان تھے، بڑے اللہ والے تھے، حدیث کے استاد ہیں، ان کا روحانی کنیکشن وہ روزے مبارک سے لگا ہوا ہے، روحانیت ان کے اندر چھلک رہی ہے، صاحب نظر، صاحب بصیرت۔ طالب علم کو بلایا، بیٹا قریب آؤ۔ وہ جب طالب علم قریب آیا، اس سے پوچھا بیٹا یہ کیا ماجرا ہے، تم سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنی تیز خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا مجھے بھی تو بتاؤ۔ طالب علم رونے لگا، رو کر کہنے لگا استاد جی میں فلاں مصیبت میں پھنس گیا تھا اور اللہ نے میرے دل کے اندر یہ تدبیر ڈالی کہ وہ گندگی میں نے اپنے جسم پہ لگائی، جسم کی گندگی لگا کر میں نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اندر سے پاک رکھا، ظاہر میں نے اپنا گندا کر لیا، ظاہر میں نے گندگی لگا دی، لیکن استاد جی میں نے اپنے اندر کو ناپاک نہیں ہونے دیا، اپنے آپ کو گندا ہونے نہیں دیا۔ میں وہاں سے جب بچ کر نکلا، اس تدبیر کی وجہ سے میں نے اپنے جسم پہ گندگی لگائی، جب میں نے اپنے اندر کی حفاظت کی، اس گندگی سے بچا تو اللہ نے بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا۔